اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس اپنے کلام کی حفاظت کرنے والے کو کبھی برباد نہیں کرے گا، کبھی گمراہ نہیں کرے گا، اس کو اس دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ بنائے گا۔ ہم اپنے اس جوہر کی بس یہ ہے کہ ہم اپنے اس جوہر کی قدر و قیمت کو منزلت کو پہچاننے والے بنیں۔ ہمارے بہت سے طلباء احساس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے طلباء اس قرآن کو پڑھ کر کے اور اس کو یاد کر کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بس حافظ بن گئے ہیں، کیا ہے 2-4 ہزار کے ملازم ہو گئے اور رمضان میں سنا دیں کو ہدیہ مل جائے گا۔ ہرگز نہیں، آپ تو وہ ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، آپ وہ ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا، آپ وہ ہیں جن کی طرف کوئی نظر بد اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی طرف نظر بد اٹھائے گا اللہ اس کی نگاہوں کو سلب کر لے گا، اگر آپ کی طرف کوئی ذلت اور خواری اور رسوائی کی نظر ڈالے گا اللہ اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اس لیے یہ قرآن خدا کا کلام ہے، جس طرح سے خدا نے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اسی طرح سے اللہ نے قرآن کے حاملین کی بھی ذمہ داری لی۔ اس لیے آپ احساس کمتری کا شکار ہرگز نہ ہو، اور اس جوہر کی قدر و منزلت کو پہچانے، اس کی قدر و قیمت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد رکھنا پر اپنی زندگی گزارے۔ یہ اس قرآن اس جوہر کو محفوظ رکھنے کا سب سے بڑا آلہ اور ذریعہ ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، اور اس کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ ہمارا قرآن ہماری زندگی سے جھلک رہا ہے، قرآن کے احکام ہمارے چلنے سے، ہمارے روز و شب سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے آمد و رفت سے، ہماری گفتار اور چالوں سے، ہمارے جو ہے چلنے پھرنے سے، ہمارے اٹھک بیٹھنے سے، ہماری تجارتوں زراعتوں کاشتکاریوں سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے ملنے ملانے سے قرآن جھلک رہا ہو، قرآن ہماری زندگیوں میں جھلک رہا ہو، تو یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری بات مجھے اساتذہ سے عرض کرنی، اساتذہ سے بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ اس جوہر کے جوہری ہیں، جوہر کا جوہری ہوتا ہے نا، اس جوہر کو نکھارتا بناتا ہے، آپ اس جوہر کے جوہری ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس جوہر کو نکھارنے میں، بنانے میں، سنوارنے میں اپنی جد و جہد اور انتھک کوشش کر ڈالیں۔ اگر آپ نے اپنے اس جوہر کو جوہری بنانے میں، نکھارنے میں اس کو آپ نے محنت کی، تو جس طرح سے آپ نے جوہر کا حامل ان کو بنایا ہے آپ بھی انشاءاللہ اسی اجر و ثواب کے اور اللہ کے نزدیک اسی قدر و منزلت کے مستحق اور باعث فخر صد اعتبار ہوئی اللہ کے نزدیک۔ تو جوہری، آپ جوہری ہیں، آپ نکھارنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے واسطے کہ ہم اس جوہر کو نکھاریں گے، بنائیں گے، اپنی جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے اس جوہر کو نکھارنے کے لیے۔ یہ میری گزارش اور التماس ہے اساتذہ اکرام سے کہ وہ ان جوہروں کو، جو جوہر ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، اس کو بہترین کندن بنائیں، مجلہ مسقہ بنائیں، اور ہر اعتبار سے ان کو بنائیں اور سنواریں، اور بنانے سنوارنے میں صرف رضا مقصود ہو، اللہ کی مقصود ہو، خلوص۔ تیسری بات مجھے جو یہاں پر مہمان بیٹھے ان سے عرض کرنی ہے، آج مہمانوں سے بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم نے، یہ عام طور پہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم نے عصری تعلیم کو دینی تعلیم پر فوقیت دے دی۔ جب تک قرآن کو لوگوں نے سینے سے لگایا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھا، قرآن کی قدر و منزلت کو پہچانا، تو انہوں نے ثریا پر سے، لیکن جب قرآن کی تعلیمات سے ہٹے، قرآن کی قدر و منزلت سے ہٹے، قرآن کو ہم نے اپنی نظروں میں کمتر سمجھا، قرآن کو ہم نے اپنی نظروں میں جو ہے کم جو ہے آقا اور جو ہے جانچا، تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔
دوستوں بزرگوں، آئے ہوئے مہمانوں سے مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ قرآن درندوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن پیڑ پودوں پر نہیں اترا، یہ قرآن چڑیوں اور چرندوں پر نازل نہیں ہوا، اس قرآن کے مخاطب ہم اور آپ ہیں۔ یہ قرآن ہمارا دستور حیات ہے، یہ قرآن دستور عمل ہے۔ ہم نے قرآن سے رجوع کرنا، قرآن سے سبق لینا، قرآن کی تعلیمات کو اپنانا، قرآن کی رہنمائی پر چلنا، قرآن سے رہنمائی لینا ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کہہ کر گئے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک میرے امتیوں اللہ کے بندوں تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، یعنی ان دونوں چیزوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے۔ فرمایا تھا تم برباد نہیں ہو سکتے، تم ہلاک نہیں ہو سکتے، تم تباہ نہیں ہو سکتے، تم ذلیل نہیں ہو سکتے، تم رسوا نہیں ہو سکتے ہو۔ تمہارے درمیان میں وہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تم کو عظیم بنائیں گی، تم کو مکرم بنائیں گی، تم کو معزز بنائیں گی۔ دنیا کی نگاہوں میں تم تارا بن کر رہو گے، دنیا کے لوگ اپنی آنکھوں کو پلکوں کو بچھائیں گے، دنیا کے لوگ تمہارے قدموں پر اپنے سر کو نچھاور کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یعنی عمل کرنا، ان پر زندگی گزارنا، ان کو رہنما ماننا۔ ہائے افسوس، آج ہم نے مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑا تو ہم ذلیل ہوئے، قرآن حدیث کو چھوڑا تو رسوا ہوئے، قرآن حدیث کو چھوڑا تو ہم ذلت قار میں گر گئے، قرآن حدیث سے چھوڑا، اس پر عمل کرنا ترک کیا تو ہمارے اندر بے چینیاں آئیں، بے سکونیاں آئیں، اور ہم پر جو ہے باطلوں کا غلبہ ہوا، باطلوں کی نظروں میں ہم ذلیل ہو گئے، باطلوں کی نگاہوں میں حق ہونے کے ساتھ ہم جو ہے ذلیل ہو گئے، حق ہونے کے ساتھ ہم بظاہر مغلوب ہو گئے، حق ہونے کے ساتھ بظاہر ہم لوگوں کی نظروں میں گر گئے۔ اس کی صرف وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے اس فرمان کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اللہ کے نبی فرما گئے تھے جب تک تم قرآن اور حدیث کو اپنا رہنما بنائے رہو گے، اپنا قائد سمجھتے رہو گے، اپنا رہنما بناؤ گے، اور ان کے اوپر رہنما بنانے کا مطلب آپ صبح سے شام تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر عمل میں، ہر کام میں قرآن و حدیث کو رہنما بناؤ گے، چاہے تمہاری زراعت ہو، چاہے تمہاری صنعت ہو، چاہے تمہاری کاشتکاری ہو، چاہے تمہاری ملازمت ہو، چاہے تمہاری نوکری اور مزدوری ہو، چاہے تمہارا جو بھی کام ہو، ہر کام میں اگر تم قرآن اور حدیث کو اپنا قائد و رہنما بناؤ گے اور اس کے مطابق چلو گے، دنیا کے اندر سرخرو ہوگے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے، دنیا کی نظروں میں بھی باعزت ہوگے، اور اللہ کے ہاں تمہارا وہ مقام ہوگا۔ یہ باطل طاقتیں جو آج تم پر ہنستی ہیں، جو ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے، بوریوں پر بیٹھنے والے اور کرتا پاجامہ پہننے والے، ان داڑھی رکھنے والوں پر ہنس رہی ہیں، ہنستی ہیں ساری طاقتیں باطل۔ کل آپ اللہ کے حضور میں جنتوں میں مخملی مسندوں پر آرام کر رہے ہوں گے، مسندی مخملوں پر آپ بیٹھے ہوں گے، اور آپ ان کو ہنس رہے ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہوں گے، جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور اللہ کے طرف سے عذابات سے دوچار ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ قرآن کے مخاطب ہم اور آپ ہیں۔ اللہ کے واسطے مسلمان میرے بھائیوں، قرآن پر عمل کرنا سیکھو، قرآن کی تعلیمات کو اپنانا سیکھو، قرآن حدیث کو اپنی زندگی میں داخل کرنا سیکھو۔ میں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ اگر ہم جو ہے جس دن قرآن اور حدیث پر آ جائیں گے، دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے قدموں پر ہوں گی، دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے سرنگوں ہوں گی، دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گی، ہم غالب رہیں گے، ہم انشاءاللہ جو ہے ساری طاقتیں مطلوب گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث پر آ جائیں۔ آج ہم قرآن حدیث پر نہیں آئے تو کتنے حالات سے ہم دو چار ہیں، کون کون سے حالات گزر رہے ہیں۔ لہٰذا مجمع سے جو ہمارے مہمان آئے ہیں، ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالو، اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ڈھالو، اپنی
अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा करो, अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाओ, अपनी जिंदगियों के अंदर बदलो। तुम्हारा अखलाक कैसा होना चाहिए, तुम्हारी तिजारतें कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी काश्तकारी कैसी होनी चाहिए, तुम्हारे मामलात कैसे होने चाहिए, तुम्हारा रहना सहना कैसा होना चाहिए, तुम्हारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, तुम्हारी शादी ब्याह कैसे होनी चाहिए, तुम्हारी खुशी और गमी कैसे होनी चाहिए। ये कुरान और हदीस हमें रहनुमाई देता है, हिदायत देता है। जिस दिन हम इसकी रहनुमाई पे आ जाएंगे और ये मगरिबियत की और जो है अगयार की जो है तकलीफ करना छोड़ देंगे और कुरान हदीस की तकलीफ पे आ जाएंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे और अल्लाह के यहाँ भी हमको बड़ा मुकाम मिलेगा और सारी दुनिया के ताकतें हमारी सरनिगू होंगी और हम सब पर गालिब होंगे। अल्लाह ताला हम सभी को कबूल फरमाए। और ये जो जामिया तंजीमुल उलूम का फैज़ है, ये आज हम इस फैज़ से मुस्तफ़ीद हो जाएं। अल्लाह इस फैज़ को ता क़यामत कायम और बाक़ी रखे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल-बलाग।